یہ تمام نبی اور رسول آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور درجے میں باوجود ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہونے پر بھی نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے تمام انسانوں پر لازم ہے کہ اللہ کے ساتھ رسولوں اور سب نبیوں پر ایمان لائیں اور کسی نبی کو انسانیت سے خارج نہ کریں، ورنہ خدا لاکھوں لاکھ ہو جائیں گے اور نبی ایک بھی نہ ہوگا جس کی اطاعت لوگ کر سکیں۔ علم و عقل، تجربہ و تاریخ اور مشاہدے سے میری بات کھل کر حق ثابت ہو چکی کہ اللہ کے تمام نبی انسان تھے، آدم کے بیٹے تھے، بشر تھے۔ اب تم کو اصرار ہے کہ بشر پیغمبر ہو ہی نہیں سکتا، اس وجہ سے میری رسالت اور قرآن کا انکار کرنے کے لیے میرا آدمی ہونا، بشر ہونا تمہارے لیے ایک بہانہ بن گیا، تو اب اس کا کیا علاج؟ نبی کو نبی کے درجے میں رکھنا ہے، نہ تو اس کا مرتبہ ضرورت سے زیادہ بڑھانا اور نہ گرانا، دونوں باتوں میں خطرہ ہے۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب کی غیر مطبوعہ تفسیر سے ایک اقتباس سنیے۔ امت کے ایک معنی جماعت کے اور ایک معنی مدت کے ہیں، جیسا کہ سورہ یوسف آیت 45 میں آیا ہے کہ وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اسے یاد آیا ایک مدت کے بعد۔ اب کسی انسانی آبادی کی مدت پوری ہوئی یا وقت آ گیا کہ ہر وقت کے لحاظ سے نبی آئے، ہر امت کے پاس نبی بھیجے گئے، لیکن لوگوں میں بگاڑ پر نبی کو خدا کا اوتار اور خدا کا مثل بنا لیا گیا۔ کسی نے خدا کا بیٹا بنا کر نبی کو کھویا اور کسی نے نبی کو خدا ہی مان لیا۔ اب اس دنیا کی پوری مدت ہونے کا وقت قریب آ گیا، اس لیے اس مدت اور وقت کی امت کو ایک آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب قرآن مجید دے کر زندگی کا صحیح طریقہ آخری بار خدا کی طرف سے مل گیا۔ جنہوں نے اپنے نبی کھوئے تھے انہیں نبی مل گیا، اور جو اپنی کتاب کھو چکے تھے ان کو کتاب مل گئی۔ اب ہم اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ ہے کہ آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے، کیونکہ آپ کی اطاعت کے بغیر اللہ تک پہنچنے کے تمام راستے بند ہیں۔ اس سلسلے میں پہلے سنیے سورۃ النساء کی آیات، پھر حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب سے ان کی تفسیر سماعت فرمائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا۔ ان آیات کا نمبر ہے 59 تا 66۔ سماج اور معاشرے میں دین و دنیا کے کاموں پر مقرر صاحب اختیار مسلمان بادشاہ، سرکاری افسر
قاضی، عالم، چودھری، امام، استاذ وغیرہ جو بھی اللہ و رسول کا حکم جاری کریں ان کی اطاعت لازمی ہے۔ لیکن اگر کسی بات میں ذمہ داروں سے اختلاف ہو جائے تو فیصلے کے لیے اس قضیے کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سب مل کر رجوع کریں۔ وہاں سے جو فیصلہ ملے سب مل کر اسے قبول کریں کہ اصل اطاعت تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ صرف دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلتا، تمام معاملات میں اللہ اور رسول کے حکم پر راضی ہو کر چلے وہی مسلمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا لازم ہے۔ جو نافرمانی کرے وہ ظالم ہوا اور ظلم بھی خود اپنی جان پر کیا۔ ایسے لوگ توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں۔ فیما شجر بینہم کا ترجمہ اپنے تمام جھگڑوں میں کیا گیا ہے۔ شجر کے معنی درخت کے ہوتے ہیں۔ درخت کو شجر اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی شاخیں، ڈالیاں، ریشے وغیرہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور الجھے ہوتے ہیں۔ انسان کے سماجی معاشرتی معاملات میں بھی الجھن ہوتی ہے اور اختلاف بھی ہوتے ہیں، اسی لیے شجر بینہم فرمایا گیا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ زندگی کے تمام معاملات اور دنیا و آخرت کی تمام باتوں میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے اور فیصلے کو اپنے اوپر لازم کرے اور اس فیصلے میں ہر طرح کے جانی و مالی نقصان کو خوشی خوشی قبول کر لے اور دل میں بھی اللہ کے رسول کی محبت کو خوب جمائے رکھے، چاہے فیصلہ ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ مالک کا حکم اگر یہ ہوتا کہ بندگی ایسی کرو کہ جان ہلاک ہو جائے اور گھر بار و عورت چھوڑ کر جنگل میں نکل جاؤ، تب بھی آدمی پر لازم تھا کہ اس حکم پر عمل کرے، مگر اللہ نے ایسا حکم نہیں دیا۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ جو کچھ قرآن مجید کا حکم ہو اور پیغمبر کی سنت ہو اسی پر عمل کرتا رہے۔ اسلام ترک دنیا کی تعلیم نہیں دیتا کہ آدمی دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں میں نفس کشی کرتا رہے۔ اللہ کو صرف وہی بات پسند ہے جو اس نے اپنی کتاب میں فرمائی اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتا دیا۔